بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں سیویئر مینٹل النس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا. سیویئر مینٹل النس یعنی شدید ذہنی بیماریاں پہ تھوڑا توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عموماً یہ کم لوگوں کو ہوتا ہے، 1 یا 2% پاپولیشن میں ہوتا ہے، لیکن جب ہوتا ہے تو اس کی شدت کافی زیادہ بڑھ سکتی ہے اور اس کے خطرے بھی ہو سکتے ہیں اور ان کا ضرور علاج ہونا چاہیے. میں جب سیویئر مینٹل النس کا کہتا ہوں یعنی شدید ذہنی بیماریاں، میں 2 بیماریوں کا خصوصاً سوچتا ہوں. ایک جو ہے وہ شیزوفرینیا اور سائیکوسس، ان دونوں کو میں ملا دیتا ہوں اور ان کے بارے میں ابھی عرض کرتا ہوں. اور دوسرا جو ہے وہ ہے بائیپولر ڈس آرڈر، جس کو ہم پہلے مینک ڈپریشن کہتے تھے. شیزوفرینیا یا سائیکوسس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم سائیکوسس کا ذرا سوچ لیں. سائیکوسس وہ چیز ہوتی ہے جو کہ یعنی حقیقت سے انسان کو دور لے جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے 2 یا 3 عام علامات ہمیں پتہ ہوتے ہیں. ایک جو ہے نا ہلوسینیشن، یعنی مثلاً آوازیں آنا یا کوئی چیز نظر آنا یا دیکھنا جو کہ وہ موجود نہیں ہے، ان کو ہلوسینیشن کہتے ہیں. کہ بس دماغ کی بناوٹ سے انسان کچھ سن رہا ہو جب کہ وہ کوئی اصل چیز نہ ہو سننے یا دیکھنے یا کبھی کبھار سونگھنے یا محسوس کرنے کے لیے. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے ڈیلوژن. تو ڈیلوژن ایک ایسے یقینی بلیف ہے، ایک ایسی چیز پہ ہم ایمان لے آتے ہیں جس پہ کوئی ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلوژن. مثلاً ایک انسان یوں سمجھ لے کہ FIA اس کے پیچھے کر رہی ہے اور اس کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں، یا ایک انسان یہ سوچ لے کہ سب لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں، میرے کام میں، میرے گھر میں. اور تیسرا جو ہے اس کو کہتے ہیں تھاٹ ڈس آرڈر. یہ ایک قسم کا کنفیوژن ہے جب انسان ایک سوچ سے دوسرے سوچ، ان کا تعلق اتنا اچھا رہتا نہیں ہے جس طرح ایک عام گفتگو یا عام خیالات میں رہتا ہے. مثلاً ایک شخص جو ہے ایک بات شروع کرنے لگ جائے اور پھر اس کے بالکل اس کے بغیر کوئی تعلق کوئی دوسری بات کرنے لگ جائے، وہ جو خاص ایک کنفیوژن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم تھاٹ ڈس آرڈر. اور یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں سائیکوسس میں. تو جب سائیکوسس بار بار ہوتا جاوے تو اکثر ہم اس کو شیزوفرینیا کہتے ہیں. اور ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ سائیکوسس کے حملے اس طرح ہوتے ہیں تو انسان کی جو فنکشننگ ہے، اس کی جو موٹیویشن ہے، اس کا کام کرنے کا طریقہ اور دلچسپی، دنیا سے لگاؤ وغیرہ، وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتے جاتے ہیں. تو اس کو مختصر طور پہ سائیکوسس اور شیزوفرینیا کہتے ہیں. دوسرا جو سیویئر مینٹل النس ہے اس کو بائیپولر افیکٹیو ڈس آرڈر کہتے ہیں. اس کا جو پرانا نام ہے مینک ڈپریشن، اس سے بات پتہ چل جاتی ہے. ایک جو حصہ ہے اس کا ہے ڈپریشن کے ایپیسوڈز یا حملے ہوتے ہیں. وہ جب ہوتے ہیں تو عموماً اس بیماری میں کافی شدید ہوتے ہیں اور ان کا علاج ضرور ہونا چاہیے. وہ ویسے ہی ڈپریشن ہوتے ہیں جیسے دوسری بیماریوں میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ عرصہ بعد مینیا کے بھی حملے ہوتے ہیں. اور وہ مینیا جو ہوتی ہے اس میں نیند نہ آنا اور بے حد خوشی اور بہت تیز رفتار میں ہر چیز کرنا، مثلاً بات کرنا، خیال کرنا، اور پھر انسان کی مثلاً کھانا زیادہ کھانا، پیسہ زیادہ خرچ کرنا، بلکہ بہت زیادہ خرچ کرنا، کبھی کبھار قرض میں آ جانا اس وجہ سے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اتنی بے حد خوشی میں انسان کچھ غیر اخلاقی حرکت بھی کر لیتا ہے. اگر گاڑی چلا رہا ہو تو بہت تیز چلانے لگ جاتا ہے. تو یہ جو خوشی ہے یہ کوئی خوشی کی باعث نہیں ہوتی ہے، اس میں پھر بعد میں بڑی پریشانی اور ندامت بھی ہو جاتی ہے. تو یہ بائیپولر افیکٹیو ڈس آرڈر ہے، اس میں دونوں ڈپریشن
اور مینیا جو ہیں وہ اس کے حملے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو دونوں بیماریاں میں نے بتائی ہیں ان کی شروعات تقریباً 17، 18، 19، 20 سال کے پہ شروع ہوتے ہیں، کبھی کبھار اس سے تھوڑا پہلے، کبھی کبھار اس کا تھوڑا بعد، لیکن وہ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ جب یہ شروع ہو رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ہماری زندگی کا ایک بہت اہم لمحہ ہوتا ہے۔ اکثر ہم یونیورسٹیاں جا رہے ہوتے ہیں یا رشتوں کی بات کی جا رہی ہوتی ہیں وغیرہ، تو اس وجہ سے اگر ہم ان کو سمجھتے نہیں کہ یہ بیماریاں ہو رہی ہیں تو زیادہ پریشانی کے باعث بن جاتی ہیں۔ اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس عمر میں نارمل بات ہے کہ جو بچہ ہے یا جو جوان ہے وہ تھوڑا گھر والوں سے تھوڑا دور ہونے لگ جاتا ہے اور اس کے الگ دوستیاں ہونے لگ جاتی ہیں اور الگ دلچسپیاں بھی۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں خصوصاً کہ وہ جو لڑکا یا لڑکی کی وہ دنیا سے لگاؤ ختم ہو رہی ہے اور وہ اپنے کمرے میں زیادہ وقت سپینڈ کر رہے ہیں اور وہ کچھ عجیب سے باتیں کرنے لگ گئے ہیں، عموماً شروعات اس کی اس طرح ہوتے ہیں۔ یہ اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے علامات صاف ظاہر نہیں ہوتے ہیں کچھ چند سالوں کے لیے۔ اس کو ہم پروڈروم کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ اس کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں پوری طرح سے پتہ نہیں چل جاتا ہے، کبھی کبھار چند مہینے لگ جاتے ہیں، کبھی کبھار 1-2 سال لگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی کبھی کوئی پریشانی کی کیفیت ہو تو پھر خاص طور وہ گھر والے جو ہے نا اس بچے سے ان کو بات ضرور کرنی چاہیے اور اگر ہو سکے تو وہ انکریج کریں کہ وہ ڈاکٹر سے جا کے ملے۔ اگر انسان کوئی شخص ہم کلامی کر رہا ہو، اپنے آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہو، تو اس سے یہ جاننا چاہیے کہ وہ کس سے باتیں کر رہا ہے۔ اگر وہ آپ کو یہ بتا دے کہ میں اپنے بھائی سے باتیں کر رہا ہوں جو کہ 200 میل دور کہیں لندن وغیرہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور میں اسی وقت وہ بھی مجھے جواب دے رہا ہے اور کوئی وہ وہاں پہ کوئی دوسرا شخصیت ہو نہیں، تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہلوسینیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اگر کبھی کبھار لوگ جو ہے نا وہ غصہ میں بھی بولنے لگ جاتے ہیں، اگر ان کو یہ محسوس ہو کہ وہ کوئی سن رہا ہے میری بات، اور وہ کبھی کبھار جب لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ گالی گلوچ پہ بھی آ جاتے ہیں نا، ان کو لگتا ہے کہ کوئی شخص سامنے ہے جو ان سے لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک سائیکوسس کا ایک نشان ہے۔ لیکن محض اپنے آپ سے بات کرنا کوئی مرض کا علامت نہیں ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پوری طرح سے پتہ کرائیں کہ بات کیا ہو رہی ہے اور کس سے یہ بات کر رہے ہیں۔ اس ساری بات چیت کرنے کا میرا اصل میں یہ غرض ہے کہ ان دونوں جو بیماریاں جن کا میں نے بات کی ہے ان کی دوائیاں ہیں اور بڑی افیکٹو دوائیاں ہیں، اور وہ اگر وہ دوائیاں نہ لیے جائیں تو وہ خطرے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ خطرے جو ہیں وہ خطرے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا ہے، ایک دوسرا کہ وہ بیماری بڑھ جائے، اور تیسرا کسی اور کو نقصان پہنچانے کا، اور چوتھا جس کا ہم اکثر بھول جاتے ہیں اپنا خیال نہ کرنا یا سیلف نیگلیکٹ، اپنے ہائیجین کا یا کھانے پینے کا نہ دیکھنا، یہ بھی ایک چوتھا خطرہ ہے۔ لیکن ان خطروں کو کم کرنے کے لیے دوائیاں ہیں، وہ دوائیاں مختلف بیماریوں کے لیے مختلف ہیں۔ شیزوفرینیا اور سائیکوسس کے لیے کچھ دوائیاں، ان کا نام اینٹی سائیکوٹکس ہیں، وہ دیے جاتے ہیں۔ بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر کے لیے مینیا میں ہم ایک موڈ سٹیبلائزر دیتے ہیں، وہ دوائیاں کبھی کبھار سائیکوسس میں بھی استعمال ہوتی ہیں، کبھی کبھار وہ ایپلیپسی میں بھی استعمال ہوتی ہیں، اور جب ڈپریشن ہو جائے تو پھر اس وقت ہم اینٹی ڈپریسنٹ دیتے ہیں۔ اور ان دوائیوں سے یہ سارے تینوں جو میں نے کلاسز دوائیوں کا کہا ہے، ان کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اور اگر وہ ایسی کبھی نوعیت آ جائے تو ضرور فوری طور پہ ان کو شروع کرنے دینی چاہیے۔